الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ درود الشریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر عزیز دوستو، دنیا اور عالم دو ہے۔ ایک ہے یہ جو دنیا ہے، دنیا یہ ادنا کا مؤنث ہے، اس کا مطلب ہے الاقرب یعنی قریب۔ اس سے پہلے الدار الدنیا، دنیا کا گھر، یہ قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا بولتے ہیں۔ یہ کتنا قریب ہے؟ کہا جتنا مچھلی سے پانی قریب ہے۔ مجھے اور آپ کو اسی دنیا میں سمونا ہے اور اسی میں رہنا ہے، اور دنیا ایسے ہی اپنے ساتھ ہوگی جیسے مچھلی کے ساتھ پانی ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ہے عالم آخرت۔ آخرت یہ آخر کا مؤنث ہے۔ آخر کہتے ہیں جو پردے کے پیچھے کی چیز کو۔ تو یہ عالم آخرت بھی جو ہے ہم سے چھپی ہوئی ہے، ان دونوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنیا اور رکھی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ سے انسان عالم آخرت میں جائے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پل بنایا ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ پھر وہ عالم آخرت میں بھی دو طرح کے جو ہیں وہ زندگی ہے۔ اگر برے لوگ ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنائے ہیں۔ جہنم کے بھی طبقات ہیں اور جنت کے بھی درجات ہیں۔
اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے پہلے شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کیسا؟ جس میں ایک رتی برابر، ذرہ برابر جو ہے اس کے اندر شک کی گنجائش نہ ہو۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہی رزاق ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا۔ سارے ڈاکٹر، ساری مشینری لگ جاوے، لیکن اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو ڈاکٹر اور مشینری اور دوائی اس کو نہیں بچا سکتی۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ ذرہ برابر شک نہیں۔ اللہ نہ چاہے تو ایک قطرہ پانی اندر نہیں جائے، اور اللہ نہ چاہے تو وہ قطرہ باہر بھی نہ نکلے، پیشاب رک جاتا آدمی، پریشان ہے، نیند حرام پوری فیملی کی۔ کھا لیا بولے پیٹ میں گیس بن گیا ہے، اس کو 2 دن سے جو ہے وہ رک گیا ہے، پریشان ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب کھانے بیٹھے تو دعا پڑھو، ہاتھ دھو، دسترخوان بچھا، دعا پڑھ، اپنے سامنے سے کھا اگر ایک طرح کا کھانا ہے تو، اور اگر الگ الگ کھانے ہیں، بھائی سٹارٹر بھی رکھا ہے، ٹکا بھی رکھا ہے، فرائی بھی رکھا ہے، بون لیس بھی رکھا ہے، آپ کے سامنے جو ہے تندوری بھی رکھی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں، تو اب تو چاروں طرف ہوں گے۔ تو ایسا نہیں کہ اپنے سامنے سے چکن کھاتے رہنے کا جو ہے یتیم کو اور سامنے والے کو بکرا کھانے دو، ایسا نہیں۔ ایک طرح کا کھانا ہے تو سامنے سے کھاؤ، اور الگ طرح کے کھانے ہیں تو آپ لے کے کھا سکتے ہو۔ کھانا کھا لیا تو کہا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھ، دعا پڑھ دو کہ اللہ تیرا کرم تھا کہ کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، تو نے مجھے عافیت کی روزی عطا فرمایا اب یہ کھا کر صبح ہوئی تو تجھے 2 نمبر کے تقاضے آئے، تو وہاں گیا، دعا پڑھ کے جا۔ وہ شیطان کا گھر ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں نا، بولے گھر میں جینے، گھر میں بھوت ہے، اب وہ گندگی ہے، وہیں وہ رہتے ہیں۔ ہم نے اٹیچ باتھ روم ہی بنائے ہیں، اندر تک اس کو لے کر آ گئے، پریشانی تو رہے گی، وہ تو رہنا ہی ہے۔ پہلے باہر واڑے میں دور میں تھے، اتنی پریشانیاں نہیں تھی، اب اندر اٹیچ بیڈ روم میں ہے تو پریشانی بڑی ہے۔ کہا اندر جا رہا ہے تو وہ شیطان کا گھر ہے، وہاں شیطانی اور شیطانیاں رہتی ہے، اس لیے کہا خبث والخبائث، یہ شیطان مرد سے بھی اور شیطان عورت سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ کب باہر نکلا تو اب تو کہے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اذهب عني العزاء وعافانی، اس بات پر جو ہے میں تیری تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ الذی، تعریف کرتا ہوں اس ذات کی جس نے گندگی کو باہر کیا اور عافیت اور سکون کے ساتھ مجھے زندگی دوبارہ عطا کی۔ ہاں، یہ غذا کی تکمیل ہے۔ کھایا اور پھر فلٹر ہوا، گندگی باہر آ گئی اور اعضاء جو ہیں وہ خون بنے، یہ غذا کی تکمیل ہے۔ دیکھا باہر نکل کے دعا پڑھو، یہ ہم کو سکھایا گیا۔ تو سب چیز کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ تو پھر عبادت کے لائق بھی کون؟ اللہ۔ جب سب اللہ کرتا ہے تو عبادت بھی اللہ کی ہوگی، یہ نہیں کہ باباؤں کی بھی ہو جائے گی، پیروں کی بھی ہو جائے گی، مریدوں کی بھی ہو جائے گی، قبر کی بھی ہو جائے گی، اور نہ جانے کس کی ہو جائے گی، نہیں، اللہ ہی کی ہوگی۔ کوئی وہ پیر صاحب خود دنیا سے چلا گیا، منومن مٹی کے نیچے وہ آرام کر رہا ہے، مجھے کیا زندگی دے سکتا ہے وہ؟ مجھے کیا دے گا وہ؟ عقیدہ خراب ہو گیا۔ وہاں گئے تو بیٹا ملا، وہاں گئے تو اچھا ہو گیا، ارے وہ خود اچھا نہیں ہو سکا، بیمار پڑے حضرت، اور طرح طرح کے ڈاکٹر گئے، آخر میں ان کو ہی منومن مٹی کے نیچے جانا پڑا۔
اس نے اپنا غسل خود نہیں کیا، دوسرے نے کرایا، اس کو کفن کسی اور نے پہنایا، اس کے قبر کو کسی اور نے کھودا، ان کو قبر میں کسی اور نے اتارا، اوپر برگے چٹائی کسی اور نے ڈالا، مٹی کسی اور نے ڈالا، آج تو اسی کو جا کر کہہ رہا ہے کہ تو میری مراد پوری کر دے۔ اتنا دماغ کہاں چلا گیا؟ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہ ذہن میں بٹھا لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کہا برے لوگوں کے لیے اللہ نے بری جگہ رکھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں وہ جہاں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے سچے رسول ہے اور آخری نبی ہے، نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، جب یہ عقیدہ بٹھا لیتا ہے پھر اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کو پہلے نمبر پہ کہا جب تو نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تب تیرا پہلا کام ہے نماز پڑھ، نماز ادا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سنو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک اونٹ سوار 100 سال تک اس کو چکر لگائے تب بھی وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا اگر تمہیں پڑھنا ہے تو پڑھ لو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اس کا سایہ لمبا ہے، چاہے پڑھنا چاہو تو سورہ واقعہ میں پڑھ لو۔ ہاں تم پریشان گھوم رہے ہو، فلاں کی تعویذ چاہیے، فلاں سے جو ہے مدد چاہیے، اللہ فرماتا ہے تیری روزی میں تجھے برکت چاہیے تو پھر روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر، سورہ واقعہ پڑھا کر، اللہ کبھی تیرے گھر میں تنگی نہیں لائے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے روزی روٹی کے لیے ترسائے گا نہیں، کبھی تیرا جو ہے کاروبار ٹھپ نہیں پڑے گا، روز پڑھ۔ لیکن ہم جمعہ کے نمازی جمعہ کو آئے پھر دوسری جمعہ کو آئیں گے، بیچ میں مولانا صاحب تعویذ دے دو، دکان پہ گاہک آنا بند ہو گیا، لوگ جو ہے بھائی کسی کی نظر لگ گئی میرا کاروبار نہیں چلتا، ارے بھائی کوئی ایسا کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی روزی کا مالک ہے، وہ دینے پر آتا ہے تو لاڑی والا 1000 کما کر گھر جا کے سو جاتا ہے اور بڑے سٹل والا دکان والا بونی بھی نہیں کر پاتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دینے پر آئے تو لاڑی والے کو دیتا ہے، دکان والے کو نہیں دیتا۔ کون مولانا صاحب کی تعویذ سے زندہ چلے گا؟ پھر کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا صاحب خود پریشان ہے 12,000 13,000 تنخواہ میں۔ اس لیے بھائی اللہ رازق کون ہے؟ اللہ ہی دے گا۔ فرمایا اتنا لمبا 100 سال تک چلے، اس کے پیچھے 100 سال تک اونٹ دوڑتا رہے، پھر بھی اس کو طے نہیں کر سکتا۔ جس کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ لے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اتنا لمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا اینٹ سونے کا، اس کا اینٹ جو ہے وہ چاندی کا، اس کے گارا جو ہے وہ مشک کا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاقوت سے اسے بنایا، مرجان اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اتنا بہترین محل بنایا ایمان والوں کے لیے، اندر سے باہر سے اندر دکھتا ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کی تاریخ میں دیکھ لے تو اس دروازے کو دیکھ لے، کاج سے باہر بھی دکھ رہا، اندر بھی دکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جنت بنائی۔ فرمایا ایک دیہاتی اور کہنے لگے، صحابی جو گاؤں کے آئے ہوئے دیہات کے رہنے والے بدو صحابی کہنے لگے، لمن ہی یا رسول اللہ، یہ جنت کس کو ملے گی آپ جس کے اوصاف بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاب الکلام، ایسے آدمی
کو ملے گا جو اچھی باتیں کرتا ہو، جس کی بات میں مٹھاس ہو، جو محبت بھرے الفاظ سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہو، ہاں جس سے بولے تو ناک چڑھا کے نہ بولتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ گالی سے ہی بات کرتا ہو، جب ہو تو چگلی ہی کرتا ہو، جب ہو تو غیبت ہی کرتا ہو، کہ ایسا نہ ہو، اطاب الکلام، محبت بھری باتیں کرتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں سے محبت سے بولتے تھے، ایسا نہیں زبان پہ گالی اپنا کام نہیں ہے۔ فرمایا تو منافقوں کا کام ہے کہ جب وہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ منافق کسی سے جھگڑتا ہے تو گالی بولتا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں ایمان اور اندر سے کھوکھلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتا، بدر کے جنگ کو جیتا تو سامنے انہوں نے میٹنگ کر لیا کفار مکہ نے کہ کسی طرح ان کو مٹانا ہے، ان کو کسی طرح ختم کر دینا ہے۔ 1 سال بعد جو ہے انہوں نے قافلہ تیار کیا 3000 کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے قافلہ ہے 950 کا، 1000 کا۔ جب یہ آئے تو یہی لوگ جو 313,000 کے مقابلے میں تھے یہ اب 1000 کی تعداد میں ہو گئے، تو منافق کہنے لگا، ان کا سردار ابی کہنے لگا کہ سنو، اگر یہ جنگ ہوتا تو ہم لڑنے جاتے، 1000 کے 3000 کے مقابلے میں مرنے جائے گا، ہم نہیں جائیں گے ان کے پیچھے۔ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جنگ اس کو سمجھتے تو جاتے، تو مرنا ہوا۔ ارے بھائی 1/3 تو بدر میں جیتے تھے، تو احد میں کیوں ایسا بول رہے ہو؟ بزدل ہو گئے، 350 لوگوں کو لے کے پلٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد میں گئے، اللہ آپ سب کو مکہ اور مدینہ کا سیر کرائے۔ آج بھی احد پہاڑ اسی شان سے ہے، اس کے دامن میں حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ ہاں، جس کے لیے احد پہاڑ کہنے لگا محمد یا تو حمزہ کو یہاں رکھو یا مجھے بھی جنت البقیع تک لے کر جاؤ، میں حمزہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ آرام کر رہے ہیں جنت البقیع میں، لیکن وہاں سے ہٹ کر احد میں جو ہے 70 صحابہ کو دفنایا گیا، اس وجہ سے کہ پہاڑ چھوڑنا نہیں چاہتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس موقع پر یہ واپس آ گئے، پھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارے میں کہا ہے کہ پیغمبر جس وقت وہ آپ سے بات کر رہے تھے وہ ایمان کے مقابلے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یومئذ اقرب للایمان ہم للکفر یومئذ اقرب للایمان، وہ لوگ کفر کے قریب تھے ایمان کے مقابلے، یعنی آپ سے منہ سے تو ایمان کی بات کر رہے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ آج جو ہے میرے اور آپ کا عقیدے نفاق تو نہیں ہے، ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق، اعتقاد ایسا رکھتے ہیں، لیکن آج مسلمان عملی نفاق میں ضرور شامل ہے، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ادھر اس کے ساتھ ادھر راتوں رات پھر جاتا ہے۔ یہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مسلمان سچا ہوتا ہے، جان جائے لیکن زبان نہیں پلٹتا، وہ مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ بہرحال کالمن ہی یا رسول اللہ، کون جائے گا اس میں؟ فرمایا اطاب الکلام، جس کی بات مٹھاس والی ہو، میٹھا بولا کرتا ہو۔ بہرحال یہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر گھاٹی پر کھڑا کیا، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر امیر بنا کے بٹھایا، فرمایا ہم جیتے یا ہارے تمہیں نیچے نہیں آنا ہے۔ یہ صحابہ نیچے آ گئے، اس چکر میں جو ہے پھر ہار گئے، ہارنے کے بعد 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر سن لیجئے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب،
اللہ کے رحم و کرم سے، اللہ کے فضل سے آپ نرم گو ہوئے ان کے لیے۔ اگر آپ تند خو یعنی بد زبانی سے بات کرتے، بد اخلاقی سے ان کے ساتھ پیش آتے، غلیظ القلب آپ سختی سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے، لنفضوا من حولک، یہ صحابہ کی جماعت آپ کے پاس نہ ٹھہرتی، یہ سب بھاگ جاتی۔ یہ آپ کے میٹھے بول کا نتیجہ ہے کہ صحابہ آپ پر جان دینے کے لیے فدا ہے۔ لہذا مومن بھی اپنی زبان میں مٹھاس رکھے، ایسی بد زبانی کے ساتھ بات نہ کرے کہ لوگ بھاگ جاوے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ اور ہارون قوم کو جا کر سمجھاؤ اللہ ایک ہے، میں ہی کرنے دھرنے والا ہوں، لیکن کیسے سمجھاؤ گے؟ اپنے ڈنڈے سے نہیں، لاٹھی سے نہیں، اور ان کے ساتھ دادا گیری سے نہیں۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا کہ بھائی نماز میں بھلائی ہے، سچائی میں بھلائی ہے، حلال کھانے میں بھلائی ہے، بھائی لوگوں کی عزت و آبرو کرنے میں بھلائی ہے، جھوٹ میں ناکامی ہے، غداری میں ناکامی ہے، حرام آپ جو ہے آپ کا چہرہ نہ بگاڑے، لیکن حرام دولت آپ کی نسل کو ضرور بگاڑ کر رکھ دے گا، اس لیے آپ ان کو محبت سے سمجھاؤ۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، پیار سے بات کرنا ان سے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ آپ کی نرمی سے وہ نصیحت حاصل کر لے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ آپ نرمی سے بات کرنا، تو فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس کی زبان میں مٹھاس ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے جدھر وہ بھڑکتا ہی رہتا ہے، بھڑکتا ہی رہتا ہے، بس اس کے پاس لوگ آنا ہی نہیں چاہتے، معاف کرنا اس کا نام مت لو، مٹھاس پیدا کرو۔ فرمایا اطاب الکلام، جس کی زبان میں مٹھاس ہو۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادام الصیام، وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہو، وہ مٹھاس کے ساتھ باتیں کرنے والا ہو، ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہو، رمضان کا روزہ رکھتا ہو، محرم کے روزے رکھتا ہو، مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتا ہو، وہ روزے کے اوپر پابندی کیا کرتا ہو۔ فرمایا اور پھر وَصَلَّى لِلَّهِ وَصَلَّى لِلَّهِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہو، اس وقت یہ نماز پڑھنے والا ہو، یہ تہجد گزار ہو، تب جا کر اس کو جنت ملے گی، اور وہ ملے گا جس کو اللہ نے یاقوت سے، جو ہے زبرجد سے، اللہ نے مرجان سے اس کو سجایا ہوا ہے، جس کے گارے مشک کے ہیں، جس کی مٹی زعفران کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کے لیے بنائے ہیں۔ تہجد کی بات ہو رہی ہے، اور اپنا حال کیا ہے؟ فجر کا ہے، بتاؤ۔ بولا آج ان کے امنا گھیرے شادی چھے تو جرا بدھا جماعتی بھائی آؤ، جو سب آ جاتا ہے، کوئی نہیں رکتا، اور اللہ بلا رہا ہے تو کوئی نہیں آتا، اچھے بھی سو رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی اور عصر کی پابندی کرے گا اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ جو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے کی نماز پڑھے گا، کیا 2 نماز سے جنت مل جائے گی؟ فرمایا ارے سنو، جو آدمی سونے کا وقت ہے، غفلت کا وقت ہے، اس وقت میٹھی نیند چھوڑ کے مسجد آ گیا، اور عصر کے وقت جو کاروباری کا وقت ہے، گاہک کا وقت ہے، دکان کا سٹل گرا کر کام چھوڑ کے آ گیا، تو دوسری نماز تو آرام سے پڑھے گا۔ اس لیے جو 2 نمازیں پابندی سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا سنو، یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ جو ہے منافقوں کے اوپر بھاری پڑتی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے
کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اللہ نے کیا رکھا ہے، کیا برکتیں رکھی ہے، تو لا تؤہوا ولو حبوا، فرمایا تم سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں آؤ، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے اس نماز میں کیا رکھا ہے، صرف سنائی ہے اور ادھر سے نکال دیا، بھاگ گئے۔ اس لیے طے کرو، میٹھا بولو، اچھی زبان استعمال کرو، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کھانے سے بچاؤ، اور بھائی نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے 100 درجے بنائے ہیں، 100 منزلیں جنت کی، ایک منزل کے درمیان ایک سے دوسرے کے درمیان 200 سال کی مسافت ہے، 200 سال کہیں آیا 500 سال کہیں آیا 100 سال، محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چال کسی کی تیز ہو تو 100 سال، دھیرا ہو تو 200، اس سے کم ہو تو 500 سال، اتنی دور دور کی مسافت ہے۔ کئی روایت میں آیا ایک جنت سے دوسرے جنت کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اللہ تجھے وہ جنت عطا فرمائے گا، فرمایا سنو اللہ تبارک و تعالی وہاں تجھے پھل دے گا۔ دیکھو ایک سمجھا سکتا ہے، سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دیکھے بغیر انسان اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت معراج میں بلا کر دکھائی۔ ایک چیز آدمی دیکھ کر بولے اور ایک چیز بغیر دیکھے بولے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں میں یہ فرق ہے، دوسرے نبی نے بغیر دیکھے جو ہے وہ جنت بیان کیا ہے، دوزخ بیان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سب دیکھا اور پھر بیان کیا اور یہ بتلایا کہ جنت ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اور جہنم اس طرح کی ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم میں چونکہ مجھے اور آپ کو جانا نہیں ہے اور جنت کا تذکرہ ہے، اس لیے آپ کو جنت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، فرمایا اس کے لباس اتنے عمدہ ہے جنت کے کہ ایک انسان 70 جوڑے اوپر پہنے گا تو بھی اس کے باوجود اس کی پنڈلی اور اس کی پنڈلی کے اندر کے گودے نظر آئیں گے۔ اللہ نے جنت کے لباس کو اتنا حسین بنایا ہے اور فرمایا جب تو جنت میں جائے گا تو بوڑھا ہو گیا، تیرے داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید ہے، پیر میں درد ہے، کمر دکھتا ہے، کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، بیٹھ نہیں پاتا ہے، تو بوڑھا کیسے جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا جا رہی تھی، کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ ٹینشن میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بوڑھی اماں جائے گی، پر تو جوان ہو کے جائے گی، بوڑھی نہیں جائے گی۔ وہ سوچا ہم تو بوڑھی جائیں گی اتنی، اب تو ٹینشن میں۔ تو حضور نے پھر ان سے، حضور بھی کبھی کبھی جو ہے وہ ہنسی کی بات کرتے تھے، فرمایا کہ تو جوان ہو کے جائے گی۔ کیسا فرمایا 32 سال کی تیری عمر ہوگی، 33 سال کی تیری عمر ہوگی، حضرت عیسیٰ کی عمر ہوگی، اور سن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں یوسف کا حسن عطا فرمائے گا، حضرت آدم کا اللہ تجھے قد عطا کرے گا، حضرت موسیٰ کی اللہ تجھے طاقت عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے تجھے حضرت ایوب جیسا صبر والا دل عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نوازے گا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے میٹھی اللہ زبان دے گا، 6 نبیوں کے اوصاف کے ساتھ تو جنت میں گھوم رہا ہوگا۔ فرمایا جنت کے اندر اللہ تجھے ایسی جو ایسی نعمتیں دے گا، سوچے گا فیہا ما تشتہی الانفس، جو تو سوچے گا چاہے گا تیرے سامنے آ جائے گا، وتلذ العیون، تیری آنکھوں کی لذت کی چیزیں اللہ نے بنا رکھی ہے۔ کہاں کیسی ہے؟ کما لا عین رات، کسی آنکھ نے وہ چیزیں دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا۔ اللہ نے ایسی ایسی جنت کے اندر نعمتیں بنا رکھی ہے، لیکن میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اسی کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن یہ جنتی باہر نکلے گا، اللہ تبارک
تبارک و تعالی وہاں بھی ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن یہ نکلے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالی بھیگی بھیگی نور کی بارش برسائے گا، اس کے نور کی برسات سے اس کے چہرے چمکدار ہو جائیں گے۔ وہاں بازار لگا ہوگا، کوئی پیمنٹ پیسے نہیں کرنے، جو چاہے وہاں سے وہ اٹھا کر لے کر آئے گا۔ جب یہ اپنے یہاں آئے گا تو جنت کی بیویاں اسے دیکھ کر کہے گی ارے تم اتنے کیسے حسین ہو گئے، کہاں گئے تھے، کون سے جو ہے جا کر تم نے اس طرح سے خوبصورتی حاصل کر لی۔ وہ ان کو دیکھ کر کہے گا تم کیسے ایسی حسین ہو گئی۔ اللہ جمعہ کے دن وہاں بھی یہ کام کرے گا۔ پھر جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی روایت میں آتا ہے اللہ اپنے کرسی کو سجائے گا، بندے سے پوچھے گا او میرے بندے کیا تم یہاں آ کر خوش ہو؟ کہا اللہ کیا بات ہے، کیوں ہم نہ خوش ہو، ہمیں یہاں ساری نعمتیں میسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اس سے بہتر تجھے کچھ اور چاہیے، خوشی چاہتے ہو؟ کہیں گے اللہ کیوں نہیں عطا فرما۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاب ہٹے گا، پردہ ہٹے گا، سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہوگی اور یہ نگاہ اللہ کا دیدار کر رہی ہوگی۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ کو ساری دنیا کے مسلمان دیکھیں گے آدم سے لے کر آخری انسان تک، تو وہاں بھیڑ نہیں لگی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم سب مل کر 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، کبھی جو ہے کسی کو تکلیف ہوئی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے لا تزامون رؤیت البدر، جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے تمہیں کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کا دیدار کرتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ جنتی کی آخری خوشی ہوگی، یہ آخری خوشی ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بعض چہرے چمکدار خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ کو دیکھے گا۔ انسان جو ہے جنت کی ساری نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اور میرے بندو سنو اب میں تم سے خوش ہوں، تم جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو گھومو پھرو، آئندہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط ہے میرے بھائی کہ ایمان ہو اور ایمان کے تقاضے پر عمل ہو۔ آپ کا 4 منٹ 3.5 منٹ بڑھ گیا، 40 بولا تھا امام صاحب نے لیکن بڑھ گیا، معاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی بھائی ایمان اللہ نے دے دیا ہے، اب اس کو بچانا ضروری ہے۔ بچے گا کس سے؟ مسجد کے ماحول سے، بچے گا کس سے؟ حلال کھانے سے، بچے گا کس سے؟ سچ بولنے سے، بچے گا کس سے؟ جھوٹ سے بچنے سے، بچے گا کس سے؟ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو مسجد کے ماحول میں جوڑو۔ بھائی خود جو ہے مسجد میں نماز پڑھو، عورتوں کو گھر میں پڑھنے کہو، مسجد کو نماز سے آباد کرو، گھر کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔ اور ان معصوم بچوں کو، خود کو تو قرآن نہیں آتا لیکن بچوں کو ضرور پڑھنا سکھاؤ، ورنہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ اگر باپ مر گیا ہے قرآن خوانی کرنی ہے تو آپ کو کوئی لوگ نہیں ملیں گے، خود بھی پڑھنا نہیں آئے گا، جنازہ پڑھ کے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس طرح کی زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے اس سے بہتر ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ آباد رہے۔ اللہ جب تک رکھے، ایمان پر رکھے، اللہ جب لے کر جاوے تو کلمے پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی موت نصیب فرمائے۔ موت سے پہلے اللہ ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ سب کو حاجی بنائے، اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ عید وازمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔